بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے قیدیوں نے جب یہ دیکھا کہ شیما اور ان کے خاوند آزاد ہو چکے ہیں تو انہوں نے کچھ لوگوں کو واسطہ دے کر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ آپ کی دایا قبیلہ حوازن سے تعلق رکھتی تھی، لہٰذا ہم سب آپ کے رضائی بھائی بہن ہیں، آپ ہمیں بھی آزاد کر دیں تاکہ ہم لوگ بھی اپنے گھروں کو جا سکیں اور آزادانہ زندگی بسر کر سکیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ تم لوگ مسلمانوں میں تقسیم ہو چکے ہو۔ قیدیوں کی نمائندوں نے کہا کہ کیا آپ گوارا کریں گے کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے غلام اور باندی بن کر کے ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں؟ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان غلاموں اور کنیزوں کو جو میرے حصے میں آئے ہیں آزاد کر دوں، لیکن میں دوسروں کا ذمہ نہیں لے سکتا اور نہ ہی ان پر دباؤ ڈال سکتا ہوں، بلکہ یہ ان کی مرضی پر منحصر ہے کہ اپنے غلاموں کو آزاد کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدے پر عمل کیا اور ان کے حصے میں جتنے بھی غلام اور بادیاں آئی تھیں سب کو آزاد کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی اپنے حصے میں جو قیدی آئے تھے ان سب کو رہائی کا اعلان کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ دوسرے مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ بزرگان اسلام اپنے غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کر دیا، تاہم ان کا مال قبضے میں رکھا۔ دوسری طرف جب حوازن کے آدمیوں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جود السخا کو دیکھا اور عام مسلمانوں کی طرف سے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان افروز منظر دیکھا تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے، اور ایسی حالت میں جبکہ ان کے ہونٹوں پر کلمہ شہادت جاری تھا اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ رہائی پانے والوں میں حوازن کا سپہ سالار مالک بن عوف بھی شامل تھا، جسے اس کا سارا مال بھی واپس دے دیا گیا چونکہ اس کا مال پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا تھا۔ مالک بن عوف اسی وقت مسلمان ہو گیا اور بعد میں انہوں نے اسلام کے لیے قابل ذکر خدمات انجام دیں، اور یوں حوازن کے قیدیوں اور اموال مال کی تقسیم کا معاملہ ختم ہوا، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر طائف جانے کا ارادہ ظاہر کیا تاکہ وہاں کی صورتحال کا جائزہ لے سکیں۔ طائف کے محاصرے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی، اور لشکر اسلام کا وہ حصہ جو طائف کے محاصرے کی وجہ سے جکرانا نہ جا سکا تھا ابھی تک شہر پر غلبہ پانے میں کامیاب بھی نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ قبائل حوازن اسلام لے آئے تھے لہٰذا اب شہر طائف مسلمانوں کے لیے خطرہ نہیں بن سکتا تھا، بلکہ اس کی حیثیت ایسے جزیرے کے مانند ہو گئی تھی جو اسلام کے ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندر میں چاروں طرف سے گھرا ہوا ہو۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ طائف کا محاصرہ اگر مختصر سی فوج کے ذریعے بھی جاری رہے تو آخر کار وہ شہر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا، اور چنانچہ آپ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چھوٹی سی فوج کی کمان سونپتے ہوئے محاصرہ جاری رکھنے کا حکم دیا اور خود دیگر مسلمانوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔